بنگلہ دیش کے حالیہ انتخابات میں بی این پی کو واضح برتری مل رہی ہے اور پارٹی چیئرمین طارق رحمان کو ممکنہ وزیر اعظم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مگر طارق رحمان ہیں کون؟ طارق رحمان بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء اور سابق فوجی حکمران ضیاء الرحمان کے بیٹے ہیں۔ انتخابات سے قبل اپنی والدہ کی وفات کے صرف ایک ماہ بعد انہیں پارٹی کا چیئرمین نامزد کیا گیا تھا اور انہوں نے بھرپور طریقے سے نہ صرف انتخابی مہم چلائی بلکہ تنظیمی سرگرمیوں کی قیادت بھی کی۔ ایک سیاسی گھرانے میں جنم لینے کی وجہ سے انہوں نے کم عمری ہی سے سیاست کو قریب سے دیکھا اور عملی سیاست کا حصہ رہے۔ وہ پارٹی کے اندر اہم ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں اور مخالفین کی جانب سے کرپشن کے الزامات اور تعلیمی قابلیت پر اٹھائے جانے والے سوالات کا سامنا بھی کرتے رہے ہیں۔ ابتدائی تعلیم ڈھاکہ میں حاصل کرنے کے بعد وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں داخل ہوئے مگر ان کی ڈگری مکمل ہونے کی معلومات موجود نہیں۔ الیکشن کمیشن کے حالیہ حلف نامے میں ان کی تعلیمی قابلیت اعلیٰ ثانوی یعنی ہائر سیکنڈری درج ہے۔ بی این پی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے دوران وہ اپنے خاندان سمیت قید میں رہے۔ ان کے سیاسی سفر کی بات کریں تو پارٹی ویب سائٹ کے مطابق ان کے سیاسی سفر کا آغاز 1988 میں بی این پی کے ایک ضلعی یونٹ سے ہوا۔ 1991 کے انتخابات میں وہ پہلی بار نمایاں ہوئے جب انہوں نے اپنی والدہ کے انتخابی حلقوں میں ایکٹیو رول پلے کیا۔ ان کا اصل پولیٹیکل انفلوئنس 2001 کے انتخابات کے بعد بڑھا جب بی این پی اتحاد 2/3 اکثریت سے اقتدار میں آیا۔ اسی دور میں طارق رحمان اور ان کے قریبی ساتھی کرپشن کے متعدد الزامات کی زد میں آئے جو بعد میں وسیع سیاسی بحث کا موضوع بنا رہا۔ انفیکٹ اب تک کے اپنے سیاسی سفر میں ان پر مخالفین کی جانب سے مختلف کنٹروورسیز اور رکاوٹوں کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ 2002 میں انہیں بی این پی کا سینئر جوائنٹ سیکرٹری جنرل بھی مقرر کیا گیا۔ 2004 میں شیخ حسینہ پر ہونے والے دستی بم حملے کے مقدمے میں بھی ان پر ذمہ داری عائد کی گئی جس کی وہ اور ان کی جماعت تردید کرتے ہیں۔ 2007 میں فوجی حمایت یافتہ نگران حکومت نے انہیں کرپشن کے الزامات میں گرفتار کیا۔ تقریباً 18 ماہ بعد رہائی ملی اور وہ لندن چلے گئے جہاں تقریباً 17 سال سیاسی پناہ میں رہے۔ 2009 میں انہیں پارٹی کا سینئر وائس چیئرمین بنایا گیا اور 2018 میں خالدہ ضیاء کی قید کے بعد انہوں نے لندن سے قائم مقام چیئرمین کی حیثیت سے پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ تاہم دستی بم حملے کے مقدمے میں سزا یافتہ ہونے کے علاوہ عوامی لیگ کے دور حکومت میں ان پر کئی دیگر مقدمات بھی درج تھے۔ عدالت کی جانب سے بیانات پر پابندی کے باوجود وہ سوشل میڈیا اور ورچوئل ذرائع سے کارکنوں سے رابطے میں رہے اور پارٹی پالیسی سازی میں کردار ادا کرتے رہے۔ عوامی لیگ کے دور حکومت میں انہیں عمر قید سمیت مختلف سزائیں سنائی گئیں، تاہم حکومت کے خاتمے کے بعد وہ بری ہوئے۔ آخرکار 2024 میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 2025 میں وہ وطن واپس آئے اور دسمبر 2025 میں خالدہ ضیاء کی وفات کے ایک ماہ بعد طارق رحمان کو پارٹی کا نیا چیئرمین بنایا گیا۔ آج وہ ایک بار پھر ملکی سیاست کے مرکز میں ہیں۔ بی این پی بھی انہیں جماعت کے اکلوتے رہنما کے طور پر پیش کر رہی ہے جبکہ ناقدین ماضی کے الزامات اور سوالات کو یاد دلاتے ہیں۔ تجزیہ کار محی الدین احمد نے بی بی سی بنگلہ کو بتایا کہ طارق رحمان نے سیاست کے تاریک گوشے دیکھے ہیں اور اس ملک میں ٹکراؤ اور انتقام کی سیاست کا بھی تجربہ کیا ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا وہ اس سیاسی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے ایک جماعتی رہنما سے آگے بڑھ کر مستقبل میں ملک کے رہنما بن سکتے ہیں یا نہیں۔